عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ ایک اور دن، ایک اور ہفتے میں، ایک اور ساعت میں، ایک اور لمحے میں نفس حیات رکھ سکوں، خداوند کے کلام میں مگن ہو کر اس کلام کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکوں اور یہ کلام آپ عزیزوں تک بھی پہنچا سکوں۔ آج ایک خوبصورت پروگرام ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ایک خوبصورت کلپ وادی داوید یا عین جدی سے، جیسے کہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں عین جدی سے، جہاں پر داؤد شاؤل سے چھپا کرتے تھے، جہاں پر داؤد کی ملاقات یوناتان سے ہوتی رہتی غاروں میں، جہاں پر داؤد کو یہ موقع حاصل تھا کہ وہ شاؤل اپنے دشمن کو مار ڈالے، مگر پھر بھی اس نے خدا کی رحمت اپنی زندگی سے دکھایا۔ تو ایک کلپ ہم دیکھیں گے اور اس کلپ کے بعد آپ ضرور فون کریں۔ کلپ کے دوران اگر آپ کال کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی گواہی وغیرہ ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں تو کلپ کے بعد اگر آپ فون کریں تو بہت اچھا رہے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کلپ کو دیکھتے ہوئے خداوند آپ کے ساتھ بات چیت کرے گا، آپ کی ملاقات خداوند سے ہوگی۔ خصوصاً میرے عزیز مسلمان بہن بھائیوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ کلام مقدس کو تہہ دل سے پڑھیں، منبر سے جو باتیں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر کے لطفاً آپ خود تحقیق کریں کہ سچائی کیا ہے۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گا۔ سچائی میں آزادی ہے، سچائی میں آزادی ہے۔ اور سچائی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں سچائی میں ہوں، وہ ہمارا گڈریا، وہ ہمارا چرواہا، وہ ہمارا چوپان، نیک چوپان۔ اور اگر ہم اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں تو ہمیں خداوند نور حیات سے نوازتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کچھ یوں فرمایا اس بارے میں، ایک ساتھ آئیے ہم اسے پڑھیں، لازم ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ خداوند یسوع زندگی کا نور ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، ہماری زندگی کا نور ہے، وہ دنیا کا نور ہے، اس کے بنا ہم اندھیرے میں ہیں۔ تو لازم ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں، لازم ہے کہ ہم تاریخ کے پنوں کو ٹٹولیں، لازم ہے کہ ہم تحقیق کریں، درست لازم ہے کہ ہم سچائی کو جھوٹ سے جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈسرنمنٹ رکھیں، اس کی حکمت رکھیں کہ سچائی کو ہم سچائی مانیں اور جھوٹ کو جھوٹ مانیں۔ یہ بہت لازم ہے ہمارے لیے۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند آج آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے برکت عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، یہ ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آج آپ سے مخاطب ہوگا اور خداوند آپ سے باتیں کرے گا
اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی جو لازمی ہے آئے گا۔ تو آئیے یہ کلپ سب سے پہلے دیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا یہ ایک لمبی کلپ ہے، مگر آپ اسے غور سے دیکھیں اور پیغام کو سنیں، اس پیغام کو سنیں۔ اس کلپ کے آخر میں بہن مسا کی وہ گیت بھی، اے خداوند میرے تو ہے رکھوالی، وہ بھی سنیں گے۔ تو ضرور اس کلپ کو غور سے سنیں اور دیکھیں۔ یہ وادی داؤد یا پھر عین جدی میں جہاں پر داؤد چھپا کرتے تھے، جہاں سے زبور 23 کو ہم لے لیتے ہیں۔ آئیے کہ کیسے خداوند نے داؤد کی اپنی چوپانی کی، حقیقی جو چوپان ہے خداوند یسوع مسیح۔ تو دیکھیں یہ کلپ۔ میں اس وقت عین جدی میں ہوں۔ عین جدی پہاڑی بکریوں کے لیے بہت مشہور ہے زمانہ قدیم سے۔ جیسے کہ اول ساموئیل اور اس کے 24 باب میں ہم اس بارے میں داؤد کے بارے میں کہ داؤد ان خشک پہاڑوں کے غاروں میں چھپتے تھے، کیونکہ ساؤل بادشاہ جو ہے وہ داؤد کے پیچھے تھا اور داؤد کے جان پر بنا ہوا تھا، اور ساؤل اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور ان پہاڑیوں کے غاروں میں وہ آ کر چھپتے تھے۔ پہلے سموئیل اور اس کے 24 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ساؤل نے جب سنا کہ داؤد ان پہاڑیوں میں سے ایک غار میں چھپا ہوا ہے، عین جدی، تو انہوں نے اپنا لشکر یہاں پر بھیجا کہ داؤد کو مار ڈالے، اور وہ خود بھی تھے۔ اور ایسا ہوا کہ ساؤل بادشاہ ان کو پاخانے کی ضرورت ہوئی۔ انسان اس دنیا میں جتنا بھی افتخار کرے اپنے اوپر، کتنا بھی اپنے اوپر پھولے نہ سمائے، اس کی آخری مکان کھانا کھانے کے بعد، میں معذرت چاہتا ہوں، پاخانہ ہی ہوتا ہے، چاہے آپ بادشاہ ہیں، غریب ہیں، کوئی بھی ہیں۔ تو ساؤل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان غاروں میں سے ایک میں وہ گئے رفع حاجت کرنے کے لیے، اور داؤد کے دوستوں نے، داؤد کے عساکر نے کہا، خدا نے جو کہا تھا کہ تیرے دشمن کو تیرے ہاتھوں سونپوں گا، یہی تمہارا موقع ہے، جا، جو کچھ بھی کر لے کر سکتا ہے۔ داؤد گئے غار میں، اور جب ان کو معلوم ہی نہیں تھا، پیچھے سے ساؤل بادشاہ کے ردہ کو کاٹ لیا۔ مگر داؤد جب وہاں سے نکلے تو داؤد کو بہت مایوسی ہوئی، اپنے آپ کے اوپر شرمندگی ہوئی۔ داؤد ایک ایسا شخص تھا کہ حالانکہ ساؤل جو ہے اس کے
اس کی زندگی کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اسے قتل کر ڈالے، مگر داؤد ایک رحیم انسان تھا، اس نے کہا میں کیوں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ خدا کا مسح شدہ ہے۔ یہاں تک کہ جب سال کو بالاخرہ داؤد کے ایک سپاہی نے آ کر کہا کہ اس کا کیسا قتل ہوا اور خوشی کر رہا تھا، تو داؤد نے کہا کہ اسی کو قتل کرو، کیونکہ اس نے یہ بری خبر میرے لیے یہاں پر لایا۔ میں کیسے خدا کے مسح شدہ کے قتل سے خوش رہوں؟ داؤد ایک بہت ہی رحم دل شخص بھی تھا، اسی وجہ سے خداوند داؤد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ داؤد جو ہے میرے دل کا بندہ ہے، میرے دل کا بندہ ہے۔ داؤد ایک چرواہا بھی تھا، تو اسے معلوم تھا کہ خداوند حقیقت میں اس کا چرواہا ہے۔ اسی وجہ سے داؤد نے یہ زبور 23 کو گنگنایا۔ خدا کے روح سے اس نے یہ لیا، خدا کی روح سے الہام لے کر داؤد ہمارے لیے کیا لکھتے ہیں؟ خداوند ہمارا چوپان، داؤد کا مزمور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بچے آتے ہیں اور نہاتے ہیں، اور ان میں سے شاید کوئی ایسا ہو کہ داؤد ہی کے نسل سے ہو، کیا معلوم؟ یہ یہودی لوگ ہیں، اسرائیلی لوگ ہیں، ان چشموں میں بچے آتے ہیں، نہاتے ہیں، ضرور کبھی کبھار ان کے نسب سے، ان کے نسل سے، ان کے پشت سے کوئی تو آتا ہوگا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ داؤد فرماتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ سب سے برے اور مشکل حالات میں بھی داؤد گاتے ہیں خداوند کے لیے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ یہاں اتنی ہریالی تو نہیں، بلکہ داؤد تو اپنے جان کی خاطر بھاگ رہے تھے، غاروں میں چھپتے تھے، مگر جو ہری ہری چراگاہوں کی بات یہاں ہے، کیونکہ داؤد نوجوانی میں چرواہا خود تھا، بکریوں کو اور بھیڑوں کو لے جاتا تھا، اور اسے معلوم ہے کہ اس کی نگہبانی کیسی ہوتی ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی یہاں پر چھپتے غاروں میں داؤد کو وہی تجربہ حاصل ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ یہاں ہری ہری چراگاہیں نہیں، مگر چشمہ آب ضرور ہے۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ ایک چشمہ نہیں، عین جدی، یہاں پر یہ عین جدی ہے، عین جدی میں کئی ایسے چشمے ہیں، تو ان چشموں سے وہ خوب سیراب ہوں گے۔ پانی زلال ہے، لوگ یہاں نہانے آتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اس بندے کو دیکھیں آپ، یہ پانی کی طرف جا رہا ہے اور یہ نہائے گا وہاں پر، اس کی خوشی کو ذرا آپ دیکھیں، یہ میں انتظار کروں گا، خوب دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں، خوب دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ اسے خوشی ہوتی ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اور میں اپنے ذہن میں آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں کہ داؤد
کو بھی اگر گرمی لگی، کیونکہ بہت گرمی ہے یہاں پر، اسی لیے میں نے چنا اس جگہ کو آؤں، بہت گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر، پہاڑ ہیں خشک پہاڑ، تو خشک پہاڑ میں سورج کی کرنیں جب لگتی ہیں تو گرمی کی تپش بہت زیادہ، اور ان چشموں میں سے جو پانی ہے وہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے جسے انگریزی میں فریزنگ کہتے ہیں، تو شادابی جس سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد فرماتے ہیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اب راحت سے مراد یہ نہیں ہے کہ چشمے جو بالکل بیٹھا ہوا ہے، جھرنا نہیں ہے اور شور و غل نہیں ہے، نہیں، راحت کے چشموں سے مراد ہے کہ چشمے جب آتے ہیں اور گرتے ہیں، اس میں آپ جس شخص نے یہاں پر نہایا اس کی طرح جب آپ اپنے آپ کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو گرمی سے اور زندگی کی بے تابی سے جو راحتی بخشتا ہے۔ میں اسی مقام پر ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے بھی دیکھا اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی وہاں جا کر، اور مجھے کہتے ہیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ کیا لکھا ہے تیسرے آیت میں؟ دوسرے میں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اور تیسرے میں وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، یعنی کہ جب گرمی کی تپش مجھ پر آتی ہے، جب مشکل ہے یہاں پر، آپ ذرا یہاں آئیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کتنا مشکل ہے یہاں پر۔ یقین کریں آپ کو جیکب آباد کی گرمی نظر آئے گی، اتنی گرمی ہے یہاں پر عین جدی میں۔ یہ مارچ کا مہینہ ہے جس میں میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اب دیکھیں جون، جولائی اور اگست میں اس کی حالت کیا ہوگی۔ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ جب وہ تھکتے تھے ادھر ادھر بھاگ کر، سال بادشاہ کے ڈر سے ادھر ادھر بھاگتے تھے، تو بھاگتے بھاگتے جب تھک جاتے تھے تو ایسے چشموں میں اپنے آپ کو وہ لے جاتے تھے، جس طرح اس شخص کو آپ نے دیکھا، اور ان کو راحتی ملے جیسے یہ بچے یہاں پر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری آیت اس پر ثابت کرتی ہے کہ داؤد کیا فرماتے ہیں، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، ان چشموں کے سبب سے مجھے راحتی بخشتا ہے۔ خداوند نے یہ سب کچھ مہیا کیا ہوا تھا اس کے لیے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، اس کے معنی ہے میں بے گناہ ہوں ان سب باتوں میں، سال میری جان کے اوپر وہ آن پڑا ہے، خدا نے مجھے مسح کیا ہوا ہے۔ سموئیل نبی آ کر اس نے یہ کیا، میرے گھر والوں سے پوچھا کہ خدا نے تمہارے ایک بیٹے کو مسح کرنا ہے اپنی بادشاہی کے لیے، تو داؤد کے باپ نے کہا اپنے سارے بیٹوں کو یکے بعد دیگرے لایا، مگر سال نے کہا نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کہنا کوئی اور تمہارا اولاد ہے، بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک گڈریا ہے، اسی کو لاؤ۔ خدا اس گڈریے کو، اس ناچیز کو، جیسے کہ اس کے باپ نے بھی ناچیز مانا، ان کے بھائیوں نے ناچیز مانا، وہ تو ایک گڈریا ہے، پہاڑوں میں جا کر بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے۔ خدا نے کہا وہی میرا بندہ ہے۔ تو داؤد یہ خوب جانتا ہے، اس کو اس کی معلومات ہے، اسی وجہ سے وہ مشکلات میں بھی رہ کر، یہاں بھاگ کر ہر غار، ایک غار سے دوسرے غار تک، وہ مشکلات میں رہ کر بھی اسے سمجھ ہے کہ میں صداقت کی راہوں پر چلتا ہوں، اگر مجھے یہ تکالیف ہے، یہ مشکلات ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میں یہ خدا کی صداقت کے لیے کرتا ہوں۔ اور وہ فرماتے ہیں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو۔ یقین کیجئے آج یہ ایک نیشنل پارک ہے اسرائیل میں، یہاں پر ہر چیز مہیا ہے، مگر اس زمانے میں 3000 سال پہلے، یعنی
30 صدیاں پہلے بہت مشکل سے یہاں انسان کا گزارا ہوتا ہوگا، کیونکہ گرمی کی تپش، خشک پہاڑیں اور اپنے گھر والوں سے دور، اپنے گاؤں سے دور، بیت لحم سے دور، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ ایک بار جب داؤد کہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا اور بیچ میں فلسطینی لوگوں نے راستہ روکا ہوا تھا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے، تو انہوں نے ایک آہ کی کہ اے کاش میں بیت لحم سے ایک تھوڑا سا پانی مجھے مل سکتا۔ تو ان کے 3 رفقا نے اپنی جان پر کھیل کر فلسطینیوں کے بیچ میں سے جا کر پانی اس کے لیے لایا۔ جب پانی لایا تو اس نے پانی کو زمین پر پھینک دیا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ ان تینوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، کیونکہ وہ تو زندہ آ گئے داؤد کے لیے، مگر انہوں نے اس پانی کو قربان کیا۔ پانی کی قربانی اسی میں صرف ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھ سے محبت کی ہے اتنی کہ اپنی جان پر کھیل کر میرے لیے بیت لحم سے پانی لایا، تو میں بھی خداوند کی محبت میں یہ پانی اس کے حضور قربان کرتا ہوں۔ تو داؤد ایسا ایک شخص تھا، تو اسے سمجھ میں ہے ان چیزوں کی، خطرات کی۔ اسی وجہ سے وہ یہاں پر کہتے ہیں بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو اے خداوند میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ داؤد فرماتے ہیں کہ ایک تو سال بادشاہ ان کے پیچھے پڑا، باقی دوسرے بھی دشمن ہیں داؤد کے، اور یہ ایک غار سے دوسرے غار، تیسرے غار وہ بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ سب ان کی جان پر پڑی ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ یہ جو پہاڑیاں ہیں، اب تو میں ایک چھایا میں ہوں، یہاں پر بہت سے سہولیات ہیں، یہ ماڈرن زمانہ ہے، اور پھر اسرائیل موجودات کا ایک ملک جنہوں نے کئی ایجادات کیے ہیں دنیا میں۔ یہودیوں نے بہت سے ایجادات کیے، یہودیوں کے پاس اتنے پیٹنٹس ہیں جو کہ ساری دنیا کو جوڑ کر کسی کے پاس نہیں، جوڑ کر بھی نہیں۔ تو اب تو یہ بہت زبردست جگہ ہے، مگر پھر بھی جہاں ہم نے کار پارک کی، یہاں تک آنے میں بہت تھکان ہوئی، بہت زیادہ ماندہ ہوا میں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے گرمی میں نہیں، یہاں بیٹھ کر میں نے یہ ریکارڈ کرنا ہے، کیونکہ یہاں چشمہ بھی ہے، چشمہ آب بھی ہے، اور یہیں پر کیوں نہ میں زبور 23 آپ کے لیے قرأت کروں، پڑھوں اور اس کی تشریح کروں۔ خدا کے کلام کی تشریح میں کتنی برکت ہے۔ وہ فرماتے ہیں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو۔ یہ موت کی سائے کی وادی، ایک تو گرمی کی تپش اور حیوانات کے خطرات اور کہیں پیر پھسلنے کی وجہ وغیرہ، اور پھر سال اور داؤد کے دوسرے دشمن ان کے پیچھے تھے، تو یہ سب وادی سائے موت ہے، یہ سب وادی سائے موت ہے۔ وہ لکھتے ہیں بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو اے خداوند تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی۔ وہ چرواہا تھا، عصا اور لاٹھی اس کا کام تھا، بھیڑ بکریوں کو ادھر ادھر لے جانے اور انہیں بچانے، بھیڑیوں سے بچانے کے لیے وغیرہ۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ یہاں خداوند نے ان کے لیے کھانے پینے کی ہر چیز مہیا کی تھی، بلکہ سال ہی کا ایک بیٹا یوناتان اس کے لیے کھانا لاتا تھا، اس کی خبر لیتا تھا۔ تو لکھا تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، سفرہ بچھاتا ہے۔
کیا ہی خوبصورت ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. سموئیل کی یاد کرتا ہے جب ان کے والد نے کہا یہ میرے بڑے بڑے بیٹے، یہ چاقو چوبند، یہ بلند قامت، یہ بازو والے لوگ. ان کے بھائیوں نے بھی اسے حقیر مانا، مگر اس چھوٹے پست قامت داؤد کو خدا نے چنا اور اس کے سر کو مسح کیا تیل سے. وہ یہ یہاں پر گاتا ہے خداوند کے لیے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، تو نے مجھے مسح کیا ہے، میرا پیالہ لبریز ہے، میرا پیالہ لبریز ہے. تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیری محبت سے، تیری شفقت سے میرا پیالہ لبریز ہے. نہ صرف میں بھرا ہوا ہوں ان سب چیزوں سے، بلکہ میرا پیالہ لبریز ہے، یہاں تک کہ دوسروں تک بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں، دوسروں کو بھی میں دکھانا چاہتا ہوں خدا کی قدرت، خدا کی حکمت، شفقت، محبت، خدا کے فضل کو. پیالہ لبریزی سے مراد یہی ہے. آپ دیکھیں اس چشمہ آپ کو، دیکھیں. میں اندر نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے بہت ہی سرد پانی ہے، بہت ہی سرد پانی ہے. اور داؤد فرماتے ہیں کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھ سے دوسروں تک تیری شفقت پہنچتا ہے. یقیناً اسے یقین ہے، یہ نہیں کہ شاید میں جنت جاؤں، مجھے جنت جانا ہی نہیں ہے، مجھے جلال کو جانا ہے. وہ کہتے ہیں یقیناً. ایک مسیحی کے لیے بھی یہی ہے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں تو یقیناً ہوتا ہے. یہ نہیں کہ شاید، یہ باید ہے، شاید نہیں، باید ہے. یقیناً، باید، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گے. عمر بھر خداوند کی بھلائی، یعنی مشقتوں میں بھی، مصیبتوں میں بھی، مشکلات میں بھی، درد میں بھی، یہاں وہاں بھاگتے اپنے دشمنوں سے جان بچانے میں بھی خدا کی بھلائی اور رحمت عمر بھر. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ رہیں گی. ایک مسیحی کو اسی پر ٹکنا چاہیے، ٹکی لگا کر اسی پر اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے. اور وہ فرماتے ہیں اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. ایک دن میں ہمیشہ خداوند کے گھر سکونت کروں گا، جب اس دنیا سے کوچ کروں گا. تو داؤد کو اس دنیا کی نہیں لگی، اس دنیا میں بہت مشقتیں سہی، مصائب سہے. سال جو پہلا بادشاہ تھا اسرائیل کا، وہ ان کی جان پر پڑا ہوا تھا، مگر داؤد نے ان سب کو نادیدہ سمجھ کر کہا کہ خواہ میں موت کی وادی میں سے بھی میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے ڈروں گا نہیں، کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند میرے ساتھ ہے. اور اس کی عصا اور لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اور اس نے کہا کہ خداوند نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھایا ہے. اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. خداوند آپ کو برکت دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس چھوٹے سے پیغام سے آپ کے دل کو چھوا ہے. یقین کریں جب خداوند ہمارا چوپان نگہبان ہے تو ہمیں کس سے ڈر، تو ہمیں کس چیز کی کمی. کیا اس نے اپنی جان صلیب پر نہیں دی ہماری خاطر؟ کیا اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا اپنے لہو سے؟ کیا وہ ہمارے لیے موا نہیں؟
گاڑا نہیں گیا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ زندہ خداوند ہے اور اس پر ہم یقین رکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل اور اس کے 10 باب میں، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں۔ 10 باب اس کے 10 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ چور آتے ہیں ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، میں آیا ہوں کہ انسانوں کو زندگی بخشوں، اور یہ زندگی کاملیت میں بخشوں، کاملیت میں، پوری زندگی، بھرپوری زندگی کی بھرپوری بخشوں۔ تو وہ ہمارا چوپان ہے، وہ کہتا ہے میں اچھا چوپان ہوں، اچھا گڈریا ہوں، اچھا گڈریا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں نے چاہا یہاں پر میری ایک پیاری بہن پاکستان سے میرے ایک براہ راست پروگرام میں یہ گیت سنائی، میں آپ کو وہ گیت یہیں سے سنانا چاہتا ہوں۔ بہن ماسا منور نے یہ گیت گائی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت اور تاریخی مقام ہے، اور یہ مسیحی درد، مسیحی مشکلات کے بارے میں ہے۔ اے خداوند میرے، تو ہے رکھوالا۔ یہ ذرا سنیں۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی و بابرکت نام ہے، آپ سب کی سلامتی ہوں۔ میرا نام سپنا ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یسوع مسیح میں ہوتے ہیں تو ہم پر بہت ساری مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن خدا ہمیں ان سب میں سے نکلنے کی ہمت، توفیق اور طاقت دیتا ہے۔ میں آپ سبوں کے سامنے ایک گیت پیش کرنا چاہتی ہوں خدا کے جلال کے لیے۔ میں پھر سے رکھنا چاہوں گا کیونکہ پہلے سے آپ نے نہیں سنا۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی و بابرکت نام ہے، آپ سبوں کی سلامتی ہوں۔ میرا نام سپنا ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یسوع مسیح میں ہوتے ہیں تو ہم پر بہت ساری مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن خدا ہمیں ان سب میں سے نکلنے کی ہمت، توفیق اور طاقت دیتا ہے۔ میں آپ سبوں کے سامنے ایک گیت پیش کرنا چاہتی ہوں خدا کے جلال کے لیے۔ خداوند میرے، تو یوں کر رکھوالی، اے خداوند میرے، تو یوں کر رکھوالی، میرا سب بھروسہ تو یوں ہے رکھوالی، میری جان خدا نو ہے کے دیا، میری جان خدا نو ہے کے دیا، تیرے باجو میری نہیں ہے بدیا۔ آمین۔ اے خداوند میرے، تو یوں کر رکھوالی۔ آمین آمین۔ خداوند اس بہن کو برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے کہ خداوند اس کو اپنے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال کرے۔ ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور میں آپ عزیزوں کے لیے یہاں سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اپنے برکات سے مالا مال کرے، جیسے داؤد نے کہا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ آمین۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی
چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہوہ چرواہا میرا، کوئی گھٹی مجھے نہیں ہے، ہری ہری چراہوں میں وہ مجھے بیٹھاتا ہے۔ ہاللویا، وہ میرا چرواہا ہے۔ درد، مصائب، مشکلات، طبعی آفات، یہ سب کچھ اس دنیا میں ہے گناہ کے سبب سے، انسان کی نافرمانی کے سبب سے، مگر خداوند ہمارا چرواہا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو جیسا کہ ہم نے کتاب مقدس میں اس پروگرام کے پہلے حصے میں یوحنا کی انجیل 8 باب میں سے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں، نور جہاں میں ہوں، جو میرے پیچھے ہو لے وہ تاریکی میں، اندھیرے میں نہیں بھٹکے گا بلکہ نور حیات کو پائے گا۔ وہ ہے ہمارا خداوند، وہ ہے ہمارا منجی۔ السلام پاسٹر جی میرا بھائی ہے تو وہ نا جیل میں ہے۔ پہلے تو قتل کا کیس تھا، اوپر تو بہت دعائیں کروائیں، تو ابھی تو قتل کے کیس سے نہ رہا ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی جیل میں کوئی ایک آدھا کوئی پرچہ رہ گیا اس کے اوپر۔ تو آپ جب دعا میں بیٹھیں تو آپ ہمیں یاد کریں، آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ نا جلدی رہا ہو جائے، بہت پریشانی رہتی ہے اس کی۔ تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا اس کو جلد سے جلد باہر لے آئے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ بہت شکریہ بہن، خداوند آپ کو بھی برکت دے، اور گاڈ بلیس یو ٹو۔ اور میں ضرور دعا کروں گا آپ کے بھائی کے لیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قتل کے کیس میں انہیں شاید پھنسایا گیا ہو، اسی لیے انہیں رہائی ملی ہے اور پھر سے وہ بندی خانے میں ہے۔ تو مسیحیوں کے ساتھ متاسفانہ ایسی باتیں ہوا کرتے ہیں، خصوصاً اسلامی ملکوں میں، افغانستان جیسے پاکستان وغیرہ میں۔ تو میں دعا کرتا ہوں ان کی رہائی کے لیے، اور دعا کرتا ہوں خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں اس وقت اس شخص کے لیے، خداوند تو رحم فرما ان پر، خداوند تو فضل عطا فرما جیلر کے لیے ان کے دل میں، اور دوسروں کے لیے جو حکومت میں ہیں خداوند، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے اور وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکے اور خداوند کو جلال دے سکے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کو رہائی بخشے، اور اگر ابھی تک ان کی رہائی روحانی طور پر نہیں ہوئی تو میں دعا کرتا ہوں خداوند ان کو وہ رہائی بھی بخش دے جو سب سے اہم رہائی ہے۔ تو بہت شکریہ فون کرنے کا۔ ایک اور وائس میل لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام پاسٹر جی، 5 منٹ فون لے لیتا ہوں، بعد میں وہ وائس میل سنیں گے۔ ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا ہے زندگی ٹی وی، زندگی کا کلام پروگرام میں۔ ہاں بہن جی، میں سن رہا ہوں۔ پاسٹر صاحب، میں نا کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں، شمائلہ۔ ہاں جی بہن شمائلہ جی، میرے نا جسم میں سویلنگ بہت ہو گئی ہے، اور اندرونی بہت بیماری ہو گئی، اور تھائرائڈ کا مسئلہ ہے میرے۔ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، ضرور میں دعا کروں گا۔ آپ نے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیا؟ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیا ہوا ہے آپ نے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ سب دوائیں جو آپ جو خداوند ان کو بھی حکمت عطا فرمائے، مگر میں اس وقت آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں اس وقت تیرے فرزند شمائلہ کو، اپنی بہن کو تیرے تخت شفا کے حضور لاتا ہوں۔ اے خداوند تو بہن شمائلہ کو چھو، تو ان کو چنگائی دے، ان کو شفا بخش۔ اے خداوند
डॉक्टरों को हिकमत अता फरमा ताकि तशखीस दुरुस्त से हो सके, जो दवाएं बहन इस्तेमाल करती हैं वो भी उनके लिए शफा हो। खुदावंद तू उनको कामिल चंगाई अता फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं बहन शमाइला को सौंपता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। और घर के लिए पास्टर आप भी दुआ कीजिएगा हमारे। ज़रूर ज़रूर दुआ करूँ। ऐ खुदावंद बहन शमाइला के घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद उनको बरकत अता फरमा। दुआ करता हूँ कि वो घर तेरे जलाल के लिए नूर और नमक हो, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। अगर कोई कमी घटी है खुदावंद तू उनको अपने ख़जाने से पूरी कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए फिर से सुनेंगे। जो बहन ने कहा कि 5 मिनट पहले उन्होंने मुझसे बात की थी उस दौरान, मगर उनकी आवाज़ फिर से सुनेंगे। हेलो सलाम पास्टर जी, 5 मिनट पहले मेरे ख्याल में यहाँ पर मुश्किलात है। फिर से हेलो सलाम जी। सलाम बहन जी, सलाम। आप कौन बोल रही हैं? मैं पास साहब जो हमारे घर ये जो आपसे बात करते हैं ना, वो हमारे घर आते हैं और मैंने आपका सुना उनके बारे में, तो उनसे आपके बारे में सुना और मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली, बरकत मिली। और मैं तो आपका ज़िंदगी चैनल जो है ना उसमें आपका जो प्रोग्राम आता है, मैं आपके वो जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने ना रिकॉर्ड किया हुआ है उसके अंदर USB के अंदर। खुदा का तो शुक्र। मुझे तो ऐसे लग रहा है वैसे लगता है जैसे मैं आपके पास बैठी, आपसे मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं आपसे बात करूं या व्हाट्सएप पे करूं या किसी तरह करूं। ये मेरे लिए बात से बरकत है कि खुदा ने मुझे इतनी बड़ी यानी कि मुझे ये मिली है, ब्लेसिंग मिली है, बरकत मिली है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। और ये मेरे लिए भी बाइस बरकत है मेरी बहन, मेरे लिए भी बाइस बरकत है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपकी आवाज़ को सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया इन प्रोग्रामों को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। मैं दुआ करता हूँ खुदावन आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। और बहन कोई और चीज़ कहना है? और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा एक बेटा है, हम छोटी सी फैमिली है, 2 बेटी हैं और एक बेटा है। तो ये है कि मेरी बेटी के लिए आप दुआ करें। और मैंने आप मुझे जो वो चीज़ें देखी ना यरूशलेम में, इतनी सारी चीज़ें देखी, आप इतनी जगह वो मुबारकबादियों वाली जगह पे गए, दाऊद का जो कुआं था, इसका हाँ कुआं, वो देखा मैंने, वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया और मैंने अपने उन सब बहन भाइयों को भी बताया। और मुझे इतनी मेरा एक बाल मुझे खुदा ने ना बरकत दी है कि मुझे बपतिस्म से पहले ना खुदावन ने मुझे गैर ज़बान दी। खुदा शुक्र। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ बहन। मैं ज़रूर आपके घर वालों के लिए, बच्चों के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ कि मज़ीद खुदावन उनको बरकत दे और आप सबको खुदावन मैं खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अभी मैं दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन, मैं इस बहन के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, तेरे तख्ते फ़ज़ल, तख्ते रहमत, तख्ते शफ़क़त के हुजूर लाता हूँ उनको और उनके घर वालों को, उनके बच्चों को। खुदावन तू बरकत अता फरमा, उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और खुदावन रहे कि वो नूर व नमक हों हर जगह तेरे लिए। और अगर उनके कोई कमी घटी है तू अपने ख़जाने से पूरी कर। खुदावन उनको बरकत अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। हाँ जी। और एक और मेरे भाई है इत्फाक, दिशान, विशाल, उनके लिए भी दुआओं में जरूर याद करना। इत्फाक है, दिशान है, विशाल है, ये मेरे 3 भाई हैं। तो इनके लिए भी जरूर करें। और मैं आपका ना नंबर जरूर लूंगी और मैं आपसे जरूर हफ्ते में जब भी खुदावन बरकत दे, जब भी टाइम मिले आपको या मुझे, मैं आपसे जरूर बात किया करूंगी। ये खुदा ने हमारा और आपका ये राब्ता जो रिश्ता है ना वो बनाया है ना, तो इसी तरह
ہم جیسے زمین پہ ملے ہیں تو میری دلی طور پہ خواہش ہے کہ ہم آسمان پہ بھی وہ آسمان میں ضرور ہم وہاں یہاں تو سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بہن. وہاں پر تو ہم ملیں گے اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں. خداوند کا میں شکر گزار ہوں اس لیے. اور میرا جو فون نمبر ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں مگر میں پھر بھی آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور وہ ہے 001 جو امریکہ کا نمبر ہے کوڈ ہے اور پھر 540 630 1959 تو وہاں پر آپ 1969 تو 1969 تو اس پر آپ ہمیشہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ فون کرنے کا بہن. God bless you. God bless you میرے too. بیٹے کا نام مدن ہے تو مدن کو ضرور دعا میں یاد رکھنا ہے. ضرور میں دعا ہم کروں بھی گا. آپ کو میں دعاؤں میں ضرور جب بھی دعا کرتی ہوں. اور سب چینلز والوں کا اور مجھے آپ کے نام کا اتنا نہیں پتا مگر میں زندگی چینل والوں کا جو میں پروگرام دیتی ہوں اس کا نام لے کے نا تو آپ خدا سے مطابق ہوتی ہے کوئی خدایا. ہاں جی میرا نام بہن میرا نام حسین اندریاس ہے. ہاں جی حسین اندریاس. خدا انہیں آپ کو برکت دے. آمین. God bless you. شکریہ. God bless you too. خدا انہیں آپ کو بھی برکت دے. اور ایک اور فون بھی آیا تھا مگر پھر یہ پیغام سنیں گے. 5 منٹ پہلے آپ سے میری بات ہوئی تھی. میں نے بیٹے کی شادی کا بھی کہا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے بپتسمہ لیا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند مجھے ایسی جگہ دکھائے جو آپ ٹی وی میں ہمیں دکھاتے ہیں. خداوند یسوع سے جہاں چلتے پھرتے رہیں یا ان کے نبی چلتے پھرتے رہیں. میری بہت خواہش ہے کہ میں ایسی جگہ دیکھوں. میرے لیے دعا کرنا کہ خدا میرے لیے بھی کوئی راستہ بنائے. اور میرا نام مسرت ہے. اور تھینک یو آپ نے میری بات سنی اور میسیج پڑھے اور کال سنی. تھینک یو. بہت شکریہ بہن مسرت. ضرور میں دعا کروں گا آپ کے لیے. اے خدا میں اس وقت بہن مسرت کے لیے جو وہ خواہش رکھتی ہیں کہ ایک دن وہ مقامات دیکھ سکیں جہاں پر خداون نے قدم رکھے مسیح کے نقش قدم پر. خداون ان کی یہ آرزو خداون تیری مرضی کے مطابق پوری ہو. میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت عطا فرما خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین آمین اور آمین. السلام پاسٹر جی. میں واقعہ سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ستائش ہے. میرے لیے دعا کیجیے. کیونکہ بیک گراؤنڈ میں نوائز ہے اور بیک گراؤنڈ میں گاڑیاں چل رہی ہیں شاید. مگر جہاں تک میرا خیال آپ نے یہ کہا خواہش کی کہ میں دعا کروں آپ کے لیے. میں ضرور دعا کروں گا. اتنی سمجھ میں نہیں آئی مگر خداون سمجھتا ہے. خداون کو معلوم ہے. خداون کو یہ خبر ہے آپ کے جو مسائل ہیں. اے خداون میں اس وقت اس بہن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداون جو بھی ان کے مشکلات ہیں تو ان کی مشکل کشائی کر. ان کے ہاتھ کو پکڑ. اے خداون ان کو برکت عطا فرما. خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں یہ دعا کرتا ہوں. آمین آمین اور آمین. ایک اور بھائی نے فون کیا تھا مگر میں نے کاٹ دیا کیونکہ ایک اور پیغام تھا. بھائی صاحب آپ نے فون کیا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں فون کٹ گئی. سلام. آپ کو بھی سلام. جی بھائی صاحب میرا نام پورم ہے اور میرے بھائی کا نام اکسل ہے. ہم دونوں بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں کیونکہ 2-3 سال سے ہم قرض میں پھنسے ہوئے ہیں. تو تقریباً بہت زیادہ پریشانی کی عالم بنا ہوا ہے گھر میں. ضرور میں دعا کروں گا. جی اے خداون میں اس وقت اپنے بھائی کے لیے اور اپنے دوسرے بھائی کے لیے جو ان کے بھائی ہیں میرے بھی بھائی ہیں اگر وہ خداون یسوع مسیح میں ہیں. اگر نہیں ہے تو میں دعا کرتا ہوں تو ان کو اے خداون چھو. مگر میں اس وقت ان کی مشکلات کے لیے دعا کرتا ہوں. جو مسائل ہیں خداون تو ان کو جانتا ہے. تو خداوند ہے. تو کر سکتا ہے. تو معجزوں کا خداوند ہے. اے خداون میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی مشکل کشائی کر.
उनको तेरे हुजूर में लाता हूँ ऐ खुदावंद, तू रहम फरमा। जो भी मुश्किलात हैं ऐ खुदावंद, तू उनको उनकी मुश्किल कुशाई कर, इनको बरकत अता फरमा, दोनों भाइयों को ऐ खुदावंद, इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर ऐ खुदावंद। कोई कमी घटी है खुदावंद, तू अपने ख़जाने से पूरी कर उनके लिए। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई फ़ोन करने का। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। और लोगों के मसाइल हैं, लोगों के मुश्किलात हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको बरकत अता फरमाए। खुदावंद आप सबको बरक़ात से नवाजे। हम एक दुनिया में, ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए। ये भाई हैं आमिर सुहेल, लिखते हैं, इट्स ओके डियर ब्रदर, यस इट इज़ ओके, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन और आमीन। और कुछ कमेंट्स यहाँ पर हैं। एक भाई ने यहाँ पर सागर मुन्ना ने यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया है दूसरों के लिए, क्योंकि उस बहन ने, एक बहन ने फ़ोन नंबर के बारे में बात की थी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब अज़ीज़ों का कि आप मुझे कुमक करते हैं, और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार। इवेंजलिस्ट असद साहब यहाँ पर लिखते हैं, ग्रीटिंग्स सर, ग्रीटिंग्स टू यू टू माय ब्रदर। जावेद सिद्धू मोहब्बत भेजते हैं, खुदावन आपको बरकत दे और अपने मोहब्बत में रखे। हाँ जी, सागर मुन्ना भाई यहाँ पर लिखते हैं फ़ोन नंबर जो हमारे प्रोग्राम का है, तो ज़रूर नोट करें। मुझसे एक गलती भी हुई फ़ोन देते हुए, मगर ये स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर भी स्क्रीन के नीचे आप फ़ोन देख सकते हैं। और भाई ने भी यहाँ पर वाज़े किया है, प्लीज़ प्रे फॉर मी, कर्ज़ के लिए यूसुफ मौला हुजरा शाह मकीम, शायद ये मुकाम का जगह है, उनके मुकाम जहाँ पर वो रहते हैं। मैं दुआ करता हूँ ऐ खुदावन, लोग मकरूज़ हैं, मुश्किलात में हैं, मसाइल हैं उनके, मगर तू मुश्किल कुशा है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि सबसे पहले उस कर्ज़ की अदायगी हो इनके लिए, अगर उन्होंने अभी तक तुझे कबूल नहीं किया है। उसके बाद दुआ करता हूँ तो उनकी मुश्किल कुशाए कर, जो माली मसाइल हैं, उनके कर्ज़े हैं खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनको हिकमत भी अता फरमा कि कैसे अपनी ज़िंदगी में जो कदम रखते हैं मसीह के ही नक्श कदम पर हो, ताकि हम मकरूज़ ना हो, ताकि ये भाई मकरूज़ ना हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। मैं चाहता हूँ कि यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब में से, क्योंकि आज हमने खुदावन के कलाम में से जो ज़बूर 23, उसी मकाम से, वहीं से जहाँ पर दाऊद रहा करते, जहाँ पर दाऊद ने मुश्किलात में रहकर, मसाइल में रहकर, धक्के खाते खाते एक गार से दूसरे गार, कई लड़ाइयाँ भी लड़ी वहाँ पर दूसरे लोगों के, यहाँ तक कि एक बार दाऊद ने एक और कौम को बचाया हमलों से, जो दो कौम थे वहाँ पर, गैर यहूदी आपस में लड़ते थे। दाऊद ने एक की कुमक की जो कि मजलूम थे, मगर उसी मजलूम कौम ने फिर दाऊद पर हमला किया। दाऊद ने कितने मुश्किलात सहे, मगर फिर भी उसने खुदावन के गुण गाने में उसने अपने आप को रोका नहीं, बल्कि हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। और फिर वो चौपान कौन है? यीशु। फिर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, जितने मुझसे पहले आए सब के सब चोर। मैं तो ये भी कहता हूँ जितने यीशु मसीह के बाद में आते हैं, खुदावन यीशु मसीह मत्ती की इंजील में ये वाज़े फरमाते हैं कि मेरे बाद बहुत से लोग आएंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे, नबी कहेंगे, उनके पीछे नहीं जाना है।
اور یہاں پر کہتے ہیں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، دروازہ حیات، دروازہ نجات میں ہوں، زندگی کا نور میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا، چور نہیں آتا مگر چورانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یعنی یسوع مسیح کے بغیر جتنے بھی ہیں وہ چور ڈاکو ہیں، ان کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ کوئی بھی دین دھرم وغیرہ اگر مسیح کے بغیر ہے وہ تو چور ڈاکو ہیں۔ مسیح کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ اس چینل کا بیان نہیں۔ آپ اس چینل کو وہ باتیں نہ بھیجیں، مجھے وہ باتیں نہ بھیجیں کہ میں تم سے تو نے یہ کیا کہا، نہیں، میں نہیں۔ انجیل کہتا ہے، تعلیم مسیح یہ فرماتے ہیں، دروازہ میں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اگر کوئی کسی اور سے داخل ہو تو وہ نجات نہیں پائے گا، بلکہ مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور وہ زندگی کثرت سے پائیں، کثرت سے پائیں۔ یہ ہے وہ زندگی جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ فون کرنے کا۔ اس وقت میں فون نہیں لے سکتا کیونکہ میرے پروگرام میں یہ جو پروگرام ہے وہ آخر کو جانے والا ہے، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح آئے، اس نے آپ کے گناہوں کے لیے اپنی زندگی قربان کی۔ اسے کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ یہیں پر ہم پڑھتے ہیں 17 اور 18 آیت میں، یوحنا کی انجیل 10 باب میں فرماتے ہیں کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، یعنی چھین نہیں سکتا، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں قربان ہوتا ہوں مگر میں دوبارہ زندہ ہوں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آمین، آمین اور آمین۔